میرے کرم فرما عزیز دوست حضرت علامہ مولانا محمد اعظم صاحب قبلہ نقیب اجلاس شورا اعظام خطبہ اعظام لائق قصت عزت و تقریب میرے بزرگوں دوستوں ہم عمر ساتھیوں نونہال بچوں پردنشین خواتین اسلام میری مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ البشیر القدیر وصدق رسولہ الرشید النذیر والحمدللہ رب العالمین آمین 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 الی غیر النہایہ۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین خاتم النبیین سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ رحمتوں کے خزینہ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں باواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعید والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں امان آباد کے تمام باشندگان جنہوں نے اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے نبی کونین کی مقدس محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم اس گاؤں کے ہر شخص کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربیع النور کا مہینہ چل رہا ہے، آقا کی آمد ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، سیاق بھی ہے، سباق بھی ہے۔ کل بجھا میں میرا بیان ہوا، چونکہ وہاں پہ بریلوی اور غیر مقلدین دونوں مختلط ہیں، ملے ہوئے ہیں، اس بنیاد پر میں کھل کے بیان نہیں کر پایا۔ اگر آج آپ لوگ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ بہت عمدہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو آپ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ آپریٹر صاحب بیس زیادہ تو نہیں ہے؟ آئیے بیان کا آغاز کرنے سے پہلے حسب معمول نعت پاک رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چند اشعار مجھ سے بھی سماعت فرمائیں۔ اور کیسے اشعار؟ میرے آقا امام احمد رضا کے کل تو نہیں بیان کر پا رہا تھا حالات کے مد نظر۔ میرے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان لکھتے ہیں، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو،
پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائے تو زندگی کی معراج چاہتے ہو تو رب فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، محبوب کی زندگی تمہارے لیے زندگی یا محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ حیات ہے، محبوب کی زندگی تمہارے لیے دستور عمل ہے، محبوب کی زندگی کو اختیار کرو تو تمہاری زندگی کی معراج حاصل ہو جائے گی۔ اگر نبی کی زندگی کو اختیار کرو گے تو چھوٹا بڑے کو حق کو پہچانے گا، بڑا چھوٹے پر شفقت کرے گا، بھائی بھائی کو حق کو پہچانے گا، بھائی بہن کے حق کو پہچانے گا، ماں کی بھی قدر کرے گا، باپ کی بھی قدر کرے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے آقا کی سیرت کو اختیار کرنے کی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا، صرف داہنے پستان کا دودھ پیا، اور وہ بھی طبی نقطہ نظر سے، ڈاکٹر کے نظریے سے ماں کے داہنے پستان میں دودھ کم ہوتا ہے اور بائیں میں زیادہ ہوتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ نہیں پیا۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کئی دنوں کی بھوکی تھی اور پیاسی تھی، ان کے پستان میں دودھ نہیں تھا، وہ جب خود بھوکی تھی تو دودھ کہاں سے اترتا؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اپنے آقا کی عظمت پر کوئی سنی خاموش نہیں رہے گا۔ اب جو میں بات کہنے لگا ہوں، بڑی بات کہنے لگا ہوں، حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب میرے سرکار کو سینے سے لگایا تھا تو ان کی پستان میں دودھ نہیں تھا اور ان کا پیٹ خالی تھا، وہ خود بھوکی تھی، اور جیسے انہوں نے میرے آقا کو سینے سے لگایا ہے ان کی پیاس بھی بجھ گئی، ان کی بھوک بھی مٹ گئی اور ان کے پستان میں دودھ بھی اتر آیا۔ گویا کہ رب یہ فرمانا چاہتا ہے کہ جب میرے سرکار میرے محبوب بڑے ہو جائیں تو حلیمہ یہ نہ کہہ دے کہ اے محمد میں نے تجھ کو پالا تھا۔ پروردگار عالم نے حلیمہ کے پیٹ کو بھر کر محبوب کے صدقے میں یہ اعلان کر دیا، اے حلیمہ کل تم یہ مت کہنا کہ میں نے محمد کو پالا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ محمد تجھ کو پالنا۔ کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، آقا کی آمد، طٰہٰ کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 6-7 دن گزر گئے۔ اب حضرت حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں بہن آمنہ اب ہمارے ساتھ میں آنے والی عورتیں جانے کی تیاریاں کر رہی ہیں، ہمیں بھی جانے کی اجازت دو۔ حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آغوش میں لیا، پیار کیا، لبھائے مبارک کو چوما، پیشانی کو چوما اور بھیگی پلکوں کی چھاؤں میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا۔ کیا بات ہے! بے شک اب حضرت حلیمہ سعدیہ جب لے کر چلی ہیں، یہاں سے اپنے آقا کی عظمت ملاحظہ کیجیے۔ سواری پر جب سوار ہوئی، چلنے لگی، خانہ کعبہ قریب آیا۔ پہلے تو حلیمہ سعدیہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، میرے سرکار کو سینے سے لگا کے سرکار کو بھی خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور پھر ان کی نظر پڑتی ہے حجر اسود پر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ حجر اسود کے قریب جاتی ہیں اور حجر اسود کا بوسہ لیا ہے۔ پھر ان کے ذہن میں خیال آیا کہ لاؤ محمد کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلا دو۔ ارے حجر اسود ایک تو پتھر ہی تو ہے، اور میرے آقا کہاں، حجر اسود کہاں؟ اللہ اکبر۔ اب دیکھو میرے سرکار کی شان کیا ہے۔ حضرت حلیمہ نے جب سوچا کہ سرکار کو بھی حجر اسود کا بوسہ دلا دوں، جیسے ہی حضرت حلیمہ سعدیہ نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر کو سہارا دیا کہ نبی کے لبھائے مبارک حجر اسود کو چومے، حلیمہ دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں؟ محمد تو اپنی جگہ پر ہیں مگر حجر اسود اپنی جگہ سے ہل گیا۔ آگے بڑھ کر وہ خود محمد کے لبھائے مبارک کو چوم رہا ہے۔ گویا کہ میرے سرکار حجر اسود کو نہیں چوم رہے بلکہ حجر اسود خود میرے سرکار کا بوسہ ہے۔ بات ہے! بے شک سبحان اللہ۔
خود حجر اسود میرے آقا کا بوسہ لے رہا ہے. اب حضرت حلیمہ چلی تو ساتھ میں جو آنے والی عورتیں تھیں ان کی سواریاں طاقتور تھیں, بڑی تیزی سے جا رہی تھیں. لیکن جب حلیمہ سوار ہوئیں, آگے میرے آقا سوار ہوئے تو وہ سواری اتنی طاقتور ہو گئی کہ آنے والی عورتوں کی سواریوں کو اوورٹیک کر لے, ان سے آگے بڑھ جاتی ہے. حیرت میں پڑی عورتوں نے پوچھا, اے حلیمہ ذرا یہ بتا, اس سے پہلے جب تو آئی تھی تو تیری سواری تو بڑی کمزور تھی, تیرا جانور بڑا کمزور تھا, مگر یہ بتا کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تیری سواری تو بڑی تیز رفتار جا رہی ہے. اے حلیمہ ذرا بتا کیا تو نے مکہ میں سواری کو بدل دیا ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے جواب دیا تھا, میری بہنوں سنو, میں نے سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا ہے. میں نے سواری کوئی نہیں بدلی ہے, البتہ سوار بدل گیا ہے. اللہ اکبر. پوچھا ہے عورتوں نے, اے حلیمہ یہ بتا یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ کیا تو نے مکہ میں کوئی عطر خرید لیا ہے؟ تو حلیمہ نے جواب دیا تھا, میں نے کوئی خوشبو نہیں خریدی ہے, یہ تو سردار قریش عبد المطلب کے پوتے محمد ابن عبداللہ کے چلنے کی برکت ہے, جن کی وجہ سے گلیاں مہک رہی ہیں, جن کی وجہ سے راستہ مہک رہا ہے. اب تو بولو بریلی والے کی زبان میں, ان کی ماں نے دل کے بچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی, آمد مصطفیٰ, مرحبا یا مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, آمد مصطفیٰ, رفعت مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ, شوکت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کیا بات ہے, بہت عمدہ. آپ تھک چکے ہیں, یہ جوان پارٹی تھک چکی ہے. یہ سمجھیے علامہ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو میلاد میں حاضر ہوتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگاتا ہے. واہ ماشاءاللہ. ہم نے یہ بہت سنا, میں پوائنٹ اس میں بتاتا ہوں, لوجک بتاتا ہوں. آپ کی زمین, آپ بجہاں کے رہنے والے ہیں, بجہاں میں آپ کی زمین ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ چاہیں بجہاں جا سکتے ہیں. تو جب آپ کے نام کا درخت جنت میں لگ چکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب چاہیں جنت میں جا سکتے ہیں. کیا بات ہے, واہ واہ. اب حلیمہ سعدیہ چلی ہیں تو راستے کا منظر دیکھیے. حلیمہ کیا دیکھتی ہیں؟ جیسے میری سواری جا رہی ہے ارد گرد اگر سوکھی گھاس ہے تو وہ ہری ہو جا رہی ہے, اگر میری سواری چل رہی ہے آگے کوئی جانور آ رہا ہے تو میری سواری کو دیکھ کر سائیڈ ہو جا رہا ہے, کنارے ہو جا رہا ہے. اللہ اکبر. میری سواری چل رہی ہے اور پتھروں سے آواز آ رہی ہے, درختوں سے آواز آ رہی ہے, گھاس پھوس آواز دے رہے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ 12 گھاٹیوں کو پار کر کے جب اپنی آبادی میں پہنچی ہیں تو ان کی آبادی قحط سالی کی شکار ہو گئی تھی, مگر بارش ہو جاتی ہے پوری آبادی لہلہانے لگتی ہے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر لوگ بھوک کی طرف سے مچل رہے تھے, بھوک کی شدت تھی, بھوک کا غلبہ تھا. اللہ اکبر. جیسے میرے آقا کی آمد ہوئی ہے بارش ہوئی ہے, میرے آقا کی آمد ہوئی ہے پوری ہوائیں اور فضائیں خوشبو سے معطر ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. اب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے کہتی ہے, حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر کا بھی نام بتا. حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام تھا حارث. کیا نام تھا؟ حارث. اور حضرت حلیمہ کے کتنے بچے تھے؟ 4 بچے تھے, بتا چکا جی. 2 بچی 2 بچے. حضرت حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا, اے میرے سرتاج آپ ذرا جا کر جانوروں کا دودھ نکالیے. حضرت حارث نے کہا کہ اس سے پہلے جب میں جانوروں کا دودھ نکالنے جاتا تھا تو جانوروں کو کیا دیکھتا, ان کے تھن خشک ہو گئے ہیں, دودھ کا ایک قطرہ نہیں گر رہا ہے. حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں حضرت حارث کہ حلیمہ کیسی بات کر رہی ہو, جانوروں کے تھن تو خشک ہو چکے ہیں, وہ دودھ کیسے دیں گے؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا اب سے پہلے کی بات اور تھی, اب محمد آ چکے ہیں. ایک
मरतबा। अब तो जाकर देखो, अब हारिस जब जाते हैं, अब दूध निकालना शुरू करते हैं तो एक दो नहीं, उनके पूरे घर का बर्तन दूध से भर गया। वाह वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। घर का पूरा बर्तन दूध से भर गया। पड़ोसी हाजिर हुए, कहने लगे हलीमा क्या बात है, तेरे जानवर बड़ा दूध दे रहे हैं, वजह क्या है, क्या खिलाने पिलाने लगी हो? तो हजरत हलीमा ने कहा जाओ अब तुम लोग भी अपने जानवरों का जायजा लो, ये हैं मेरे नबी, औरतें कई हैं अपने जानवरों का जायजा ली हैं, उन्होंने दूध निकालना शुरू किया है, बर्तन भर गया मगर दूध खत्म नहीं। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब औरतें मुबारकबाद दे रही, हलीमा वाकई तू मुबारकबाद के लायक है, इतना खूबसूरत अजीमुशान बच्चा लेकर आई है, जिसकी वजह से बारिश हो गई, जिसकी वजह से हम भूखे मर रहे थे, अब सिकम शेर हो गए, हमारा पेट भर रहा है। और एक और बात बता दूं, आका की आमद से पहले वो बकरियां चराया करते थे, तो उनकी बकरियों को शेर चीते उठा ले जाया करते थे। जब से मेरे सरकार तशरीफ ले गए, किसी का एक जानवर भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि एक घाट से शेर और बकरी भी पीते हुए पानी नजर आया। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते हुए नजर आए, ना तो शेर बकरी पर हमला कर रहा है, ना तो बकरी शेर के खौफ से भाग रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया मेरे सरकार की खिदमत कर रही हैं। आप फरमाती हैं जब हुजूर आए, इनकी बरकतें मेरी आबादी की लोगों ने देखा, मेरी आबादी की औरतों ने देखा इनकी अजमतों को, तो वो प्याला ले लेकर आती हैं। हम किसकी शान सुन रहे हैं, किसका मिलाद सुन रहे हैं? अपने नबी जो इमामुल अंबिया हैं उनका मिलाद सुन रहे हैं। हम उनका मिलाद सुन रहे हैं जो दीवार के पीछे का भी इल्म रख रहे हैं। हम उनका मिलाद सुन रहे हैं कि हमारा अकीदा है कि हम यहाँ अमानाबाद की सरजमीन पर बैठे हैं, मगर गुंबद खजरा से आका हम गुलामों को मुलाहिजा फरमा। बेशक हक जी। उनकी रिवायत के मुताबिक नहीं कि सरकार को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। हम तो वो हैं कि आका की शान में ये कहें, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वाह वाह सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, औरतें प्याले में पानी भर भर कर लेकर आती हैं और कहती हैं, ए हलीमा जो तू मुबारक वाला बच्चा लेकर आई है, इनका हाथ इस प्याले में डाल दिया कर, इसलिए कि जब तू इस बच्चे का हाथ प्याले में डाल देती है, हम इस पानी को लेकर जाते हैं, जानवरों पर छिड़कते हैं तो उनके दूध ज्यादा हो जाया करते हैं, अगर बीमारों पर छिड़क देते हैं तो बीमार अच्छे हो जाया करते हैं। हजरत हलीमा क्या देखती हैं कि प्याले में पानी ले लेकर लोगों की भीड़ लगी हुई है, आप परेशान हो गई। आपको एक बात समझ में आई, आपने सोचा कि अपने मकान के सामने एक हौज खोल दूं। आपने अपने मकान के दरवाजे के सामने एक हौज खोल दिया, हौज को पानी से भर दिया और फिर पानी में हौज में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाने नबूवत को डाल दिया। फिर पूरी बस्ती में ऐलान कर दिया, ऐ कबीले साद वालों, अब जिसको मोहम्मद के तलवों का धोवन लेकर जाना हो वो इसी हौज से लेकर जाया करे। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अभी मेरे आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया है, मगर मेरे मुस्तफा के कदमों का धोवन पिया जा रहा है। बरेली के रजा ने इसी तरफ इशारा किया, जिसके तलवों का धोवन हया बे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। वाह वाह क्या बात है, बेशक मेरे सरकार ने अभी ऐलान नबूवत नहीं किया और कदमों का धोवन पिया जा रहा है, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। एक आखिरी बात कहती हूं, आका हजरत हलीमा सादिया के यहाँ आप फरमाती हैं, जिस तरह बच्चे महीने में बढ़ा करते थे, सरकार जिस तरह और बच्चे आम बच्चे साल में पढ़ते थे, मेरे सरकार महीने में उतना पढ़ते थे। और सरकार कभी पैरों के बल घिसटते हुए नहीं चले, मुकम्मल सीधे अंदाज में चले, गोया कि आका एक ऐलान फरमा रहे हैं।
ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستوں، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں۔ بے شک۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے محمد کو دودھ پلا دیا، اس کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد یاد آئی، میں نے سوچا لاؤ ذرا دیکھوں کہ محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ آج بھی ماؤں کی عادت ہوتی ہے جب وہ بچوں کو دودھ پلا دیتی ہیں تو دیکھ لیتی ہیں کہ میرا بچہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ اگر بچہ سو رہا ہوتا ہے تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اگر بچہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ماں تھپکیاں دے دے کر بچوں کو سلانے کی کوشش کرتی ہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ نے میرے سرکار کو دودھ پلایا ہے۔ دودھ پلانے کے بعد کسی کام میں مشغول ہو گئی، اس کے بعد میرے نبی کی یاد آئی، انہوں نے سوچا کہ لاؤ ذرا دیکھوں کہ محمد سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ جب میرے آقا کے قریب پہنچی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں، میرے سرکار کی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہے۔ نبی کبھی اپنی انگلی کو بائیں کی جانب لے جاتے ہیں، کبھی سکھانے کی جانب لے جاتے ہیں، کبھی داہنی جانب لے جا رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو دیکھا